دو چیزیں ہیں، ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے. ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے، دونوں میں فرق ہے. قرآن میں تو دو چیزیں ہیں ہی نہیں، قرآن تو قرآن کریم. اور احادیث شریفہ میں دو چیزیں ہیں، ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے. دیوبند کی دعوت یہ ہے، دیوبند کی تحریک یہ ہے کہ سنت مضبوط پکڑو. اس مضمون کو بھی سمجھنا ہے. حدیث نام ہے چار باتوں کا، چار باتوں کا نام حدیث شریف ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال، سیئنگ. آقائے دو جہاں نے جو کچھ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے وہ سب حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام، جو بھی حضور نے کیا، افعال، اقوال بھی حدیث ہیں، افعال بھی حدیث. تیسری چیز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے، کسی مسلمان نے کوئی کام کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں آیا، حضور نے سنا یا اپنی آنکھ مبارک سے دیکھا کہ فلاں صحابی نے یہ کام کیا، اور حضور نے اس پر نپیر نہیں کی، اس کام کو برقرار رکھا. اس کا نام ہے تقریر اور تائید. تو جتنے کام، مثال لو، اسلام کا اصول یہ ہے، اسلام کا، قرآن و حدیث کا اصول یہ ہے کہ وہی چیز بیچی جا سکتی ہے جو بیچنے والے کی ملکیت میں کرنٹلی موجود ہو، وہی چیز بیچی جا سکتی ہے. جس چیز کا دنیا میں وجود نہیں ہے اس کو نہیں بیچ سکتے. ہماری ایک بکری کھڑی ہے، ایک آدمی نے کہا کہ یہ بکری جب گابھن ہوگی، پھر جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ بچہ تمہیں $10 میں نے بیچا. یہ بے صحیح نہیں. کیوں؟ وہ ابھی تو گابھن ہی نہیں ہوئی. جو دنیا میں ایک چیز موجود ہی نہیں، اس کی بے کیسے ہو؟ اگر ایسی بے کوئی کرے گا تو اس کا نام سٹا ہے، جگار، گیمبلنگ. یہ گیمبلنگ ہے، سٹا ہے، جگار ہے، بے نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک چیز دنیا میں موجود ہے یا نہیں، 50-50 کا چانس ہے، اس کی بے بھی نہیں ہو سکتی. جیسے یہ بکری کھڑی ہے ایک آدمی کی اور وہ گابھن ہے، اب وہ بیچتا ہے کہ دیکھو یہ میری بکری ہے گابھن، اس کا بچہ میں $10 میں بیچتا ہوں. یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ بکری جو گابھن ہے اس میں 50-50 کا چانس ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس لیے پیٹ پھولا ہے، اور اس کے پیٹ میں ہوا بھری ہوئی ہے اس لیے پیٹ پھولا ہے. 50% یہ چانس ہے اور 50% یہ چانس. پھر وہ جو پیٹ میں بچہ ہے وہ بچہ زندہ پیدا بھی ہو سکتا ہے اور مرا ہوا بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو 50-50 کا چانس ہے، لہذا اس کو نہیں بیچ سکتے. اسی طریقے پر جو چیز بالیقین موجود ہے دنیا میں لیکن میری ملکیت میں نہیں ہے تو میں اسے نہیں بیچ سکتا ہوں. حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، مت بیچ تو اس چیز کو جو تیرے پاس نہیں ہے، یعنی تیری ملکیت میں نہیں ہے. ایک آدمی نے سوچا کہ فلاں کتب خانے میں فلاں کتاب رکھی ہے، دیکھی ہوئی اس کے تعلقات دوستی ہے. اب گاہک آیا، اس نے کہا فلاں کتاب ہے، اس نے کہا ہاں ہے، بولو چاہیے، ہاں، سودا کر لیے. ابھی وہ کتاب کسی دوسرے کی ملکیت ہے، اس کے کتب خانے میں ہے، میری ملکیت میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، اور میں نے بیچ دیا اس امید پر کہ اسے بیچ کر وہاں سے لا کر دوں گا. یہ جائز نہیں.
وہ کتاب تو بال یقین فلاں کتب خانے میں ہے مگر تیری ملکیت میں نہیں ہے، لہذا ابھی نہیں بیچ سکتا تو اسے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں بیچ دیا اور پھر وہاں گیا کہ میں جا کر وہ کتاب لاؤں اور لا کر کے خرید کر لا کر دے دوں، وہاں پہنچا تو اس دکاندار نے کہا وہ تو بک گئی، اور ایک ہی نسخہ تھا، پاکستان سے آیا تھا۔ ہمارے یہاں دیوبند میں ایسا ہوتا ہے، پاکستان کی چھپی ہوئی کتابیں آتی ہیں بڑی بڑی، اور وہ ایک دو نسخے آتے ہیں۔ اب میں وہاں گیا کتب خانے میں لینے تو اس نے کہا بک گئے، اب میں کیا دوں گا اسے، کہاں سے لا کے دوں گا؟ اس لیے شریعت نے جو چیز، دیکھو یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھ لو، آرڈر لینا یہ الگ چیز ہے، آرڈر لینا جائز ہے۔ یہ کتب خانے والا ہے وہ آرڈر لیتا ہے، ایک لمبی سی فہرست آئی گی، یہ کتابیں آپ ہمیں بھیج دیجیے، یہ آرڈر لینا جائز ہے۔ آرڈر لینے کے بعد میں وہ جو دکاندار ہے وہ ادھر ادھر سے کتابیں جمع کر کے آرڈر سپلائی کرے گا، یہ آرڈر لینا جائز ہے، کیوں؟ آرڈر بے نہیں ہے، وہ وعدے بے ہے۔ آرڈر فی الحال بے نہیں ہے، وہ وعدے بے ہے کہ اتنی لمبی لسٹ آئی ہے، جس میں سے جتنی کتابیں مجھے ملیں گے وہ میں سپلائی کروں گا، اور وہ لینے کا پابند ہے۔ اس لسٹ سے باہر کی کوئی کتاب بھیجوں گا تو لینے کا پابند نہیں، کیوں؟ اس کا آرڈر اس نے نہیں دیا، اور اس لسٹ کے اندر کی کتاب میں اسے بھیجوں گا تو وہ لینے کا پابند ہے، میں بیچوں گا اور وہ خریدے گا، اور جو نہیں ملیں گی وہ میں کینسل کر دوں، کاٹ دوں گا۔ تو آرڈر الگ چیز ہے، وہ وعدے بے ہے، وہ بے نہیں ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو جائز نہیں، وہ بے جائز نہیں ہے، بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو جو چیز دنیا میں موجود نہیں ہے اسے نہیں بیچ سکتے، جو چیز دنیا میں موجود ہے یا نہیں 50-50 کا چانس ہے، نہیں بیچ سکتے۔ جو چیز دنیا میں بالیقین موجود ہے مگر میری ملکیت میں نہیں ہے، نہیں بیچ سکتے۔ یہ شریعت کا ایک اصول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو مدینہ میں کھجوروں کی بیع سلم ہوتی تھی۔ مکہ میں تو پتھر ہی پتھر ہیں، وہاں کوئی کھجور کا درخت ہے ہی نہیں۔ آپ میں بہت سے لوگ حج میں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا مکہ کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ، وہاں کوئی درخت پھلتا رہے ہی نہیں۔ لیکن مدینہ میں باغات تھے، کھجوروں کے، انگور کے باغات تھے، اور آج بھی ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں کھجوروں کی بیع سلم ہوتی تھی۔ بیع سلم کیا ہوتی ہے؟ ایک کھجوروں کا باغ والا ہے، یا اس کو باغ کو میں چھوڑو، ایک آدمی کے پاس میں 1000 ایکڑ فارم ہے، زمین ہے، اب اس میں کھیتی کرنے کے لیے، بوائی کرنے کے لیے تو کئی لاکھ روپے چاہیے، ٹریکٹر چاہیے، کھاد چاہیے، بیج چاہیے، سینچائی کا خرچہ چاہیے، 1000 ایکڑ زمین ہے، اس کا پیسے نہیں ہے، کہاں سے بوائی کرے؟ تو اس نے غلے کے دکانداروں سے سودا کیا کہ بولو بھئی گیہوں خریدو مجھ سے، اس کے پاس گیہوں ہے کچھ نہیں، کہ مجھ سے گیہوں خریدو، اور سیزن پر جو بھاؤ ہے مثلا 500 روپے ہے تو اس نے کہا میں 450 روپے دوں گا، 50 روپے کم۔ تو دکانداروں نے کہا یہ تو بڑے فائدے کی بات ہے، اور طے ہوا کہ آج کے بعد چوتھے مہینہ کے آخری تاریخ کو میں تمہیں گیہوں دوں گا۔ سودا ہو گیا، کسی نے 500 من خریدا، کسی نے 1000 من خریدا، کسی نے 2000 خریدا، اور جس مجلس میں سودا ہوگا اس میں پیسے لاؤ، سب سے پیسے اس نے لے لیے۔ سمن ابھی دینا ہے، گیہوں دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اب اس نے سب سے پیسے لیے اور فٹافٹ ٹریکٹر بھی لایا اور کھیتی شروع کی، اور بیج اور کھاد اور یہ اور وہ سب گیہوں بوجھ دیا۔ 3 مہینے میں اللہ کے فضل سے 1.5 لگ گیا، اور چوتھے مہینے کی آخری تاریخ تک اس نے سب کو گیہوں بھرا دیا، اور اس کے پاس نفع رہ گیا، بچا ہوا گیہوں۔ یہ سلم کی ایک شکل ہے۔
تو جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں جو باغ کھجوروں کے باغ والے تھے وہ، اور جو کھجوروں کے تاجر تھے وہ سلم کرتے تھے. جو کھجوروں کے تاجر ہوتے تھے وہ باغ والوں کو پہلے سے ایڈوانس پیسے دے دیتے تھے، سودا کر لیتے کہ جب باغ پکے گا تو اتنی کھجوریں اس بھاؤ سے ہماری، اور فی الحال وہ پیسے دے دیتے تھے. اب یہ جو سودا ہوا ہے کھجوروں کا یا گیہوں کو سودا ہوا ہے یا ابھی موجود نہیں ہے، دنیا میں تو ہے. دنیا میں تو بتیرا گیہوں ہے، بتیری کھجوریں ہیں، لیکن جو آدمی بیچ رہا ہے اس کے پاس گیہوں نہیں ہے. وہ تو کھیت میں بوئے گا تب پیدا ہوں گے تب دے گا. کھجوروں پر پھل آئیں گے، جب اتریں گے تب وہ پھل دے گا. بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ مدینہ میں کھجوروں کے سلم کرنے کا رواج ہے. حضور نے کسی کو منع نہیں کیا، ہوتی رہی. حضور کے 10 سال، حضور مدینہ میں جو 10 سال رہے، اس 10 سال میں مدینہ میں یہ سلم کی بے سلم ہوتی رہی اور حضور نے منع نہیں کیا. تو حضور کا یہ منع نہ کرنا، اس سے یہ سودا جائز. بس صرف یہی سودا جائز ہے جس میں مبی کے بغیر، صرف یہی صورت جائز ہے، دوسری صورتیں نہیں. تو میں تو مثال بتلا رہا ہوں. تقریر کے معنی تائید کے معنی برقرار رکھنا. حضور کے سامنے کسی مسلمان نے کوئی کام کیا اور حضور نے اس پر نکیر نہیں کی، یہ نکیر نہ کرنا یہ بھی حدیث بن جاتی ہے. اور چوتھی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذاتی حالات، پرسنل حالات، کہ حضور کے بال مبارک ایسے تھے، داڑھی مبارک ایسی تھی، آنکھیں ایسی تھی، دانت ایسے تھے، قد ایسا تھا، چال ایسی تھی، ڈھال ایسی تھی. یہ جو حضور کی ذاتی زندگی ہے، پرسنل اوصاف، یہ حدیثوں میں پوری کتاب کی کتاب شمائل نبوی پر کتابیں کی کتابیں ہیں اور اس میں حضور کے تمام احوال ہیں. یہ جو ہے یہ بھی سب حدیث ہے. حدیثیں میں نے بتلایا کہ 4 طرح کی ہیں. حضور کے اقوال، افعال، تقریرات اور اوصاف، یہ چاروں حدیث ہیں. ان چاروں میں سے 3 چیزوں کو الگ کر لو، وہ سنت نہیں ہے. سنت کے معنی ہے، دیکھو ایک سنت لفظ ہے فرض، اس سے نیچے واجب، اس سے نیچے سنت. وہ سنت لفظ نہیں میں استعمال کر رہا، وہ سنت الگ ہے. میں کون سا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ ہمارا نام کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ. ہمارا کیا نام ہے؟ اہل السنہ والجماعہ. اس میں جو سنہ لفظ ہے اس کی وضاحت کر رہا. ہم سنت والے ہیں، ہم اہل الحدیث نہیں ہیں. ہم اہل الحدیث نہیں ہیں، حدیث والے نہیں ہیں، ہم اہل السنہ ہیں، اہل السنہ والجماعہ. ہم سنت والے اور جماعت والے ہیں. یہاں جو لفظ سنت ہے اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں. وہ جو فرض، واجب اور اس کے نیچے سنت، وہ لفظ نہیں، وہ الگ ہے. وہ فقہ کا لفظ ہے، وہ فقہ کا ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے فقہ کی. اور یہ فقہ کا لفظ نہیں، یہ قرآن و حدیث کا لفظ ہے. سنت کے معنی ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں دین کا وہ راستہ جس پر چلنا ہے. الطریقہ معنی پاتھ، المسلوکہ کے معنی واکنگ، فی الدین دین میں جس راستے پر امت مسلمہ کو چلنا ہے اس راستے کا نام ہے سنت. السنہ کے معنی ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ احادیث جو 4 قسم کی حدیثیں ہیں ان میں سے 3 چیزوں کو الگ کرو، وہ حدیثیں ہیں، سنت نہیں ہے. اور ایک چیز کو ایڈ کرو، وہ سنت ہے، حدیث نہیں ہے. 3 چیزیں جو الگ کرنی ہیں کیا ہیں؟
ایک وہ حدیثیں ہیں جو منسوخ ہیں، ایک دور میں وہ حدیثیں معمول بحات تھیں، بعد میں وہ حکم ختم ہو گئے، تو وہ حدیثیں ہیں اور آج بھی حدیث کی کتابوں میں ہیں۔